جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے تیزی سے ابھرتی ہوئی صنعت ہے وہ کریٹو انڈسٹریز ہے، جو کہ تقریباً 2.5 ٹریلین ڈالر کی انڈسٹری ہے، اور اس میں تقریباً 30 سے 40 ملین افراد بہت زیادہ سرگرم عمل ہیں۔ لیکن اس انڈسٹری کی صرف یہی اہمیت نہیں ہے کہ یہ دنیا میں مختلف ممالک کے لیے زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ ہے، اگرچہ میں ابھی بتاؤں گا کہ پاکستان کے لیے وہ کیوں ضروری ہے، لیکن ان تمام شعبوں کا جو ایک بہت اہم کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ شعبے کسی بھی ملک کو اب گلوبل سطح پہ ڈیفائن کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور آج کے دور میں ہم اسکرین کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، اور جو ملک جو سوسائٹی اسکرین کو ڈومینیٹ کرتی ہے وہ پھر مائنڈز کو بھی ڈومینیٹ کرنے لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان میں بھی جب ڈیولپمنٹ کا خاکہ بنائیں تو اس خاکے کے تمام جو عناصر ہیں انہیں یکجا کریں۔ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو اڑان پاکستان کا منصوبہ بنایا گیا اس میں ہم نے مختلف قومی ترجیحات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ہدف رکھا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی 2035 تک 1 ٹریلین ڈالر اکانومی بنے گا۔ 1 ٹریلین ڈالر اکانومی ہمارے پوٹینشل، ہماری صلاحیت کی دسترس سے دور نہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک جست لگانی پڑے گی، اور اگر ہم نے 1 ٹریلین ڈالر اکانومی بننا ہے تو اس خواب کو حقیقت میں ڈھالنے کے لیے ہمیں وہ ڈرائیورز بھی تلاش کرنے پڑیں گے کہ جو ہمیں اس ہدف تک پہنچنے میں مدد دیں گے، اور ہمیں اس راستے کے لیے سنگ میل بھی لگانے پڑیں گے جو ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کس رفتار سے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں جو ایک بہت بڑا خلا ہے وہ یہ کہ ہم 77 سالوں میں اسے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ماڈل پہ نہیں کھڑا کر سکے۔ نتیجتاً جب بھی ہم تھوڑا سا اکانومی کو گرو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں ہم پر امپورٹس کا بوجھ بڑھتا ہے، لیکن ہم اپنی ایکسپورٹس نہ بڑھانے کی وجہ سے وی رن آؤٹ آف فارن ریزروز، اور پھر وہ جو خسارہ ہے وہ مجبور کرتا ہے کہ ہم ایمرجنسی بریکس لگا کے معیشت کو پھر سلو ڈاؤن کریں۔ تو یہ ایک سائیکل ہے جس میں ہم مسلسل پچھلے کئی اشروں سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے تو ہمیں اپنے ملک کے ایکسپورٹ پوٹینشل کو پوری طرح بروئے کار لانا ہے، اور موجودہ 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کو کم سے کم اگلے 8 سالوں میں 100 ارب ڈالر تک لے کر جانے کی ایک بڑی چھلانگ یا جست لگانی ہے۔ ہم نے جب یہ ایکسپورٹ سیکٹر کے اہداف دیکھے تو پھر یہ بھی دیکھا کہ کہاں کہاں سے ہم ایکسپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو 8 ڈرائیورز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے، ان میں ایک بہت نیا جو تھا اور اہم ہے وہ کریٹو انڈسٹریز کا ہے۔ روایتی طور پہ ہم ایگریکلچر کو دیکھتے ہیں، انڈسٹری کو دیکھتے ہیں، سروسز سیکٹر کو، آئی ٹی سیکٹر کو، مائننگ، مین پاور، بلو اکانومی ہے، اور ہماری مین پاور ایکسپورٹ میں نے ذکر کیا، لیکن کریٹو انڈسٹری کبھی ہمارے اکنامک لینڈسکیپ میں ہم نے اسے ایک ملک کے ایسٹ کے طور پہ کبھی کیپچر نہیں کیا، اور جو اس میں گروتھ ہوئی یا جو کچھ ہوا وہ ایک آرگینک گروتھ تھی، لیکن کبھی اسٹیٹ کی سطح پر اس کو ایک ایسٹ سمجھ کے نہیں کیا گیا۔ اب جو میں بات اس کے ہٹ کے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ سب جانتے ہیں
کہ یہ دنیا نیریٹیوز کی دنیا بدل گئی ہے. آج کی دنیا فیکٹ سے زیادہ کہانیوں کے اوپر چل رہی ہے. جس کے پاس بہتر کہانی ہے، جس کے پاس بہتر نیریٹو ہے، وہ ریشنلٹی کو بھی پیچھے چھڑوا دیتا ہے. تو اس دنیا میں کہ جہاں سٹوریز کی ضرورت ہے، نیریٹیوز کی ضرورت ہے، اگر ہم اپنے ملک پہ نظر ڈالیں تو پاکستان از گاڈ گفٹڈ اور وی آر سو رچ ان ایوری ایسپیکٹ آف کریٹو فیلڈ. چاہے ہم فنون لطیفہ میں کسی شاخ کو دیکھیں، ہم اپنے آرٹ کو دیکھیں، ہم اپنے لٹریچر کو دیکھیں، ہم اپنے پرفارمنگ آرٹس کو دیکھیں. ہر شعبے میں ہمارے جو ریجنل کلچرز ہیں، ہمارا کوزین ہے، ہر شعبے کے اندر بہت ہم مالا مال ہیں. لیکن جو ہماری ناکامی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پیکج نہیں کر پائے اور ہم اس کو گلوبل سین کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پائے. اور دوسرے ممالک نے اپنے ثقافت کو، اپنے ورثے کو، اپنے آرٹ کو، اپنے کلچر کو، اپنے پرفارمنگ آرٹ کو ایک بہت منظم طریقے سے پیکج کیا اور دنیا کی سطح پر اسے متعارف کرایا. آپ حال ہی میں اگر دیکھیں تو کوریا نے جو ان کا کے ویو ہے کس طریقے سے $20 بلین انڈسٹری کریٹ کر لی. انڈیا کے بالی ووڈ کو ہم سب جانتے ہیں. ٹرکی کے ڈراموں کی بات ہوئی، کس طریقے سے وہ ایک $800 ملین انہوں نے انڈسٹری ایکسپورٹ کی اسے جنریٹ کر لی. اب تو نائجیریا بھی نالی ووڈ کے نام سے اس نے بھی اپنے آپ کو اس منظر کے اوپر لا کے داخل کھڑا کر دیا ہے. تو پاکستان جو کہ اتنا زرخیز ملک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیوں نہیں کنیکٹڈ. ہمارے ہاں جیسے ابھی کہا گیا، صبا صاحبہ نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ جب بہت شاندار ہم برابر پہ تھے اپنے اس خطے میں، لیکن پھر ایک ڈرائی سپیل آیا جس کے بعد پھر اب ایک ریسرجنس ہو رہی ہے. ہم شاید اس وقت ملک میں ٹوٹل سکرینز جو ہیں 100 کے لگ بھگ رہ گئی ہیں، جو کہ بہت ایک قلیل تعداد ہے، جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں کئی ہزار کی تعداد میں ہیں اور دوسرے ممالک میں جس سے ان کی سینما انڈسٹری چلتی ہے. لیکن ہم سال کے تقریباً 100-120 ڈرامے ضرور پروڈیوس کرتے ہیں جو یوٹیوب کے اوپر 2 ارب سے زیادہ کی ہٹس لے جاتے ہیں. تو ہم نے اس شعبے میں ضرور اپنا مارک بنایا ہے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہم نیٹ فلیکس پہ نہیں داخل ہو سکے، ہم امیزون پہ نہیں داخل ہو سکے، ہم دوسرے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ نہیں داخل ہو سکے جہاں پر ہمیں جانا چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارا گلوبل فٹ پرنٹ اتنا نہیں، جبکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی کیپٹیو مارکیٹ اپنی پاکستان کے ہوم کی اور ڈائسپورا کی ہونے کے علاوہ جو ساؤتھ ایشین ڈائسپورا ہے وہ سب بھی ہمارے سامنے ہے. ہمارا ہمسایہ ملک بھی اب یوٹیوب پہ ہمیں دیکھتا ہے. تو اس لیے آپ سب کو آج زحمت ہم نے دی ہے کہ وی ووڈ لائک ٹو ایجوکیٹ آور سیلوز، کہ آپ سب اپنے اپنے شعبے کے بہترین اذہان ہیں، کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا رکاوٹوں کا سامنا ہے اور حکومت اور نجی شعبہ کیسے مل کر پاکستان کی کریٹو انڈسٹریز کو گلوبل لینڈسکیپ کے اوپر لے کر آ سکتے ہیں. ہماری زبان کی ایک بہت تاریخ ہے، میراث ہے، لٹریچر ہے، ہر چیز ہے. ان سب چیزوں کو ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے دلکش انداز میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ان تمام کریٹو شعبوں سے اپنے معاشرتی ترقی کے عمل کو کیسے تیز کریں. ہم کس طریقے سے اپنے وہ مسائل جو ہمارے ترقی میں حائل ہیں ان کو حل تلاش کر سکتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں اب ہم ان چند ممالک میں ہیں جو آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ کرنے لگ گئے ہیں. 30 سال تک ہمارا پیر بریک کے اوپر تھا، لیکن 2023 میں جو ہم نے سینسس کیا پتہ چلا کہ اب ایکسلریٹر پہ ہم نے پیر رکھ دیا ہے. تو پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.4 سے 2.55 پہ انکریز ہو گیا. اب ہمارے کیا کسی ٹی وی کے ڈرامے میں ہم نے اس موضوع کو کہیں
چھیڑا ہے. کوئی ہم نے ایسے 2 بھائیوں کی کہانی دکھائی ہے کہ ایک بھائی کے 8 بچے ہیں اور وہ کس طرح فیملی گرو کرتی ہے, اور ایک بھائی کے 2 بچے ہیں, وہ ان کی بہتر تعلیم کرتا ہے, تربیت کرتا ہے, اور کس طرح وہ ایک کامیاب خاندان بن جاتا ہے. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے جہاں اپنی سٹوری چلاتے ہیں اس کے اندر اس طرح کے معاشرتی مسائل جو ہمارے ترقی کے راستے میں حائل ہیں, ہمارے 25 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, اور ہم کس طریقے سے ان بچوں کو اسکولوں میں لے کر آ سکتے ہیں, یہ بھی ایک ہمارا بڑا اہم قومی چیلنج ہے. تو یہ سارے جو معاشرتی مسائل ہیں ان کو ہم کس طرح مین سٹریم کریں اپنے اس انٹرٹینمنٹ کے ڈسکورس میں. پھر کیا ہماری انٹرٹینمنٹ صرف لڑکے اور لڑکی کی محبت کے گرد, یا اب حال ہی میں خاندانوں میں طلاقوں کے گرد ہی گھومنی چاہیے, یا یہ کہ ہم اس کے ذریعے انٹرپرینورز کو بھی دکھا سکتے ہیں, اس کے ذریعے ہم ایک کامیاب بزنس سٹوری بھی دکھا سکتے ہیں, اس کے ذریعے ہم ایک اچھے سائنسدان کو بھی کر سکتے ہیں, کیا ہم اس کے ذریعے سوسائٹی کے اندر ایک اچھے آرٹسٹ کی لائف سٹوری کو بھی لے کر آ سکتے ہیں, تاکہ لوگ ان تمام ہیروز کو ایک اچھے استاد کو کس طرح پیش کر سکتے ہیں. ہمارا ایک سم ہاؤ سوسائٹی میں ٹرینڈ ہے کہ ہم ہر کسی چیز کو ریڈیکیول بھی کرتے ہیں. دیکھیے آپ ہمارے ہمسایہ ملک کی فلمیں جب آپ دیکھیں تو ان کی پولیس ہم سے کوئی بہتر نہیں ہے, شاید ہم سے زیادہ گئی گزری بھی ہوگی, لیکن میں نے تو جو بھی چند ایک ان کی فلمیں کبھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تو پولیس کو ایک ہیرو کے رول میں پیش ہوتے دیکھا کہ ان کا جو پولیس آفیسر ہے وہ کہانی کا ہیرو ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں ہر ڈرامے میں یا فلم میں پولیس جو ہے وہ ایک تہذیب کا سمبل ہوتا ہے اور اس کو ہم علامت بناتے ہیں. تو مقصد ہم کس طریقے سے اب ایک پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جائیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیا ہے دنیا گھومنے کا, آپ سب بھی بہت گھومے ہیں. I am yet to come across a nation which is so self-critical as we are. یعنی کہ جہاں کہیں 4-5 پاکستانیوں کی مجلس لگا دیں تو وہ ایک ٹرافی کا مقابلہ شروع ہو جائے گا کہ اپنے ملک میں کیڑے کون زیادہ نکال سکتا ہے, اور اگر کوئی ایک آدھا بندہ اچھی بات کر دے گا تو سمجھیں گے یہ شاید سرکاری ٹٹو ہے یا پتہ نہیں یہ اس کا ایجنڈا کیا ہے. تو آپ اگر کسی نیشن کی سیلف اسٹیم ختم کر دیں اور اس کا اپنے اوپر اعتماد ہی نہ ہو تو وہ تو بالکل ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے. ڈپریشن کا مرض تو سیلف اسٹیم ختم ہونے سے ہوتا ہے. آپ جتنے مرضی ہٹے کٹے ہوں, وین یور سیلف اسٹیم از گون, تو آپ ڈپریشن میں بستر پہ پڑ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کرپلڈ ہوں, ویل چیئر کے اوپر ہوں, اور آپ کی سیلف اسٹیم آپ سے کوئی نہ چھین سکے آپ کی بیماری, تو آپ اسٹیو ہاکن بن کے ون آف دا بیسٹ سائنٹسٹ, دنیا کے لیڈنگ سائنٹسٹ بن کے خود کو منوا لیتے ہیں. تو ہمارا ایک یہ بھی المیہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے اس قومی بیانیے میں, یہ نہیں میں کہتا کہ قصیدہ خوئی لے کر آئیں, لیکن کم از کم گلاس ہاف فل کی حد تک تو کہانیاں لے کر آئیں کہ جس سے ہمارا اعتماد کو تھوڑا سا بحال ہو کہ ہم بھی انسان ہیں, ہم سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں, ہمارے ملک میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور ہر چیز بری نہیں ہے. تو یہ ایک پورا مزاج ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کریٹیو لوگوں کے ذریعے ہم بنا سکتے ہیں, اور اس کو سوشل انجینئرنگ کہا جاتا ہے. ہم خود نہیں کریں گے تو جو دوسرا ہے ہمارا مخالف ہے وہ ہم پر اپلائی کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, اور ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں. تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قوم میں ایک امنگ, امید اور ایک جستجو لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں.